کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں دیوبند سے تعلق ہے ان کا یہ کافی کلپ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 120 نکاح تھے. کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے صحیح؟ ان کی تو اپنی نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں. وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی, میں نے تیسری شادی کیوں کی, تیسری کے بعد رک گئے, میرے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چوتھی دے دے. بھائی آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے, یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئری مسئلہ ہے, آپ اس کے اوپر کلپ اور تھمبنیل کیوں بناتے ہیں؟ جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نجی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے, اس سے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے, یہ بالکل جھوٹی تاریخ ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے. پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہے اس کو بیان کرنے کے, اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی, جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں, آپ ایک جھوٹ بیان کر رہے ہیں. آپ نے اگر اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسن کو یہ جھوٹ باندھوایا کس نے ہے. کسی نے تو گھڑا نہ بیٹھ کے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ اتنا جاہل آدمی ہے, اس نے ایک کلپ چلایا کہ جی خلافت و ملوکیت جو 1966 میں پہلی دفعہ چھپی تھی وہ اور تھی, بعد میں ہمارے علماء کی کتابیں سے وہ چینج ہو گئی. نہ میرے بھائی, اللہ کا خوف کرو. تمہارے علماء تو اسی وقت جو ہے نا, وہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا, ٹہ کرتے باہر آگے تھے مودودی صاحب کی کتاب کے خلاف, اور انہوں نے اسی وقت کتابیں لکھ دی تھی, اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اقتباسات نقل کر کے ان کے اپنے زوم میں لولے لنگڑے جواب دینے کی اور فرقے کو بچانے کی کوشش کی تھی. تو وہ جن عبارتوں پہ انہوں نے گرفت کی تھی وہ اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں نہیں موجود, پھر تو تیری بات ٹھیک ہے. اگر وہ ساری باتیں آج کی خلافت و ملوکیت میں موجود ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا, انہیں کوئی باتوں پہ اعتراض تھا. خلافت و ملوکیت بھی چینج ہوئی ہے. ہاں, خلافت و ملوکیت کی وجہ سے آپ کے کئی لوگوں کے علماء کے کنسپٹ چینج ہو گئے اور ان کو اصلاح کا معاملہ ملا اور تہلکہ مچ گیا. اس میں میرا کلپ آ چکا ہے, خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا. اس میں میں نے کئی ٹروتھ ریویل کیے ہیں, اور وہ کلپ میرا الحمدللہ اپلوڈیڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں خلافت و ملوکیت کا دفاع انجینئر محمد علی مرزا, تو میرا وہ 40 منٹ کا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے پورے سرکمسٹانسز بتایا کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی تھی. ایک داسبی حضرت علی سے بکس رکھنے والا شخص تھا, محمود احمد عباسی, اس نے خلافت معاویہ و یزید لکھی تھی, اس کے جواب میں یہ لکھی گئی تھی. اور اس کے جواب میں جتنی کتابیں لکھی گئی ان کی کمزوریاں اور سکم میں نے اس میں ہائی لائٹ کیے تھے. اور پھر میں نے اس کے لیے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں, اور نہ میں بابی, بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا, بابوں کا پوجا کرنے والا نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان ہوں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اسلام نے سے فرماؤ اگر کوئی بحث کرنی ہے تو میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ, یہ انبیاء کا علم چل رہا ہوں وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اسی سے ہم نے علمی کتابیں نکالا. نبی اسلام بھی علمی کتابی تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 ہے. تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں. لیکن ایک تو میرا تقاضا ہے کہ میں ضرور کروں, اٹھو جی ان کو دکھا دو. یہ ہمارا ایک ریسرچ پیپر ہے میرے بھائی, 32 صفحات کے اوپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اور فارسی کے والے سے بھی 2-3 دن پہلے بات ہوئی, انشاءاللہ وہ بھی PDF چڑھ جائے گا. اس میں 200 روایتیں اکثر بخاری و مسلم سے میں نے جمع کی ہیں, جس میں میں نے شہادت حسین علیہ السلام کے اصلی اسباب بتائے ہیں, جعلی اسباب نہیں, اور شہادت عثمان کے بھی اصلی اسباب, اور خلافت راشدہ. یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے الحمدللہ. تو یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اور اس ریسرچ پیپر میں احادیث میں نے لکھی ہیں, میں نے کوئی تاریخی روایت نہیں کوئی, اور میں نے ہر حدیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے, شیخ البانی کی, شیخ شعیب آرنوت کی, شیخ سلیم اسد کی, شیخ زبیر علی زئی کی, اور باقی لوگوں کی رحمہم اللہ اجمعین. تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے. تو یہ ریسرچ پیپر ہے, یہ آپ مفت بھی منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے. جھوٹ کیا کہنا, جہالت کا مظاہرہ کیا, اور اس کا قصور نہیں, ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتا تھی, تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں, اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھی کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے, اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے, پھر بھی لوگ
یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں, اس کو چوتھی کوئی نہ دے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں. اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا. اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا. بریلوی علماء کے بارے میں کر دے, اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے, وہ کہیں گے یار کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے. کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے, ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے, انہوں نے بھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی, جو اہل بیت کے دشمن تھے. انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے, آل محمد تھے علیہم السلام اجمعین, ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں, باقاعدہ گھڑی گئی ہیں. اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا, اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا, اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا. یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت. تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے, المتوفا 571 ہجری. اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں, ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں, لفظ دمشق اے مولویاں سے. تاریخ دمشق, تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو, حسن دے بیاہ تے بیان کیتے جنا تے نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے. وہ کہیں نہیں روایتی جعلی ہے تو بیان کو کر دیو. یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو آل امیہ نے یہ سارے جھوٹ مچائے میں. تو ہم تو دونوں باتوں کو غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے. دیکھیں نا, ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا, تو ہم نے حدیثیں بیان کی 200, اکثر بخاری مسلم سے. ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے, میچ کریں, نہ نکلے تو آگے پکڑیں. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی. تو بتائیں حدیثیں بھی, صحیح مسلم کھولو, صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہا جاتا تھا کہو کہ ابو تراب علی بن ابی طالب پہ لعنت ہو, نعوذ باللہ. تو یہ کچھ ہم نے تو حدیثوں سے بتایا نا. اور یہ کہتے ہیں جو وہ مودودی جو تاریخ کٹھی کرتا رہا, مودودی نے جو کچھ بیان کیا ہم نے اس کو جسٹیفائی کر دیا بخاری مسلم سے. تو آٹے بابے جو کچھ جھوٹ لکھ کے گئے نا مولا حسن علیہ السلام کے بارے, تسی دسو کتے لکھیا ہو, کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور شہادت عثمان ابن سبا نے کرا دی. میں کہتا ہوں یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا مین, ان میں ابن سبا کا کہیں نام دکھائے موجود ہو. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی غلط پالیسیز کے ساتھ صحابہ کو اختلاف ہو گیا تھا. ابن سبا اگر کوئی تھا اس حوالے سے تو اس کا ذکر تو موجود ہوتا, وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابن سبا تھا, وہ حضرت علی کے دور میں ہے, وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا, مولا علی نے اسے خود قتل کروایا. حضرت عثمان کی شہادت کے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز جھوٹ جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. تو یہ مفتی صاحب سے کہتا ہوں یہ بھی بالکل جھوٹ آل امیہ کا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نواسہ تھا؟ حسن حسین کٹھے ہی نام ہوتے ہیں نا. ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ہے نا. اکیلے حسن کا ہی نام ہے کیا؟ حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے نا. ترمذی میں حدیث ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں. الحسین منی وانا من الحسین. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے. اچھا پھر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے, میں نے سچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں, ٹینشن نہیں لینی, جو کچھ بول رہے ہیں لکھے ہیں بھائی کی گل لکھی ہے, کہنا 200 روایتیں. حسین علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے. ہاں جی, اس میں میرا 67 نمبر سیریل پہ ہے. اس کے میں نے 72 رکھے ہیں شہدائے احد کی نسبت سے, شہدائے کربلا کی نسبت سے, ورنہ روایتیں 200 ہیں. مثلا 33 نمبر پہ میں نے 8 طرق لیے ہیں غدیر خون کی حدیث کے. 67 کے اوپر بھی 2 طرق ہیں, ایک بخاری کا, صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے دیکھ لیں 3748 کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لا کر رکھا گیا تشت میں, نعوذ باللہ.
اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک وہاں پر موجود تھے, وہ تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے, یعنی نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے حضرت حسین. اور یہ جو بخاری ہے نا, صحیح بخاری 3748, اس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ میں دیکھ لیں, اور اسلام 360 میں بھی عربی دیکھنی ہے. اردو پھر مولوی بڑھ گیا, انہیں علیہ السلام جگہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. مولوی بڑھے گا تو انہوں ایک ہی بندہ دنیا سے کاٹ سکتا ہے, جس نے عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ اگلے دن کسی کمنٹس بھی آئی تھی, اسلام 360 میں حسین علیہ السلام مل نہیں رہا. اور بھائی مولوی بڑے ہیں, عربی لکھے ہے. sunna.com ویب سائٹ پہ جائیں, اہل حدیث کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے انگلش اور اردو ترجمے کی. اس میں بھی اردو اور انگلش ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو میں دسم میں کیوں نہ پٹا یار مولوی دی جان نو کہ بھائی مان نے, یعنی کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے انسان کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ لوگ کوئی عقل کے ناخن لیں کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ دیکھیں ان کو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے 3778. شیخ البانی اور شیخ زبیر زئی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو, یہی والی حدیث جو ہے اس کے اندر. بخاری میں 3748 آپ دیکھ لیں. تو میں نے اس سے ثابت کیا کہ حسین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہم شکل. تو حسین نے 120 زنانیاں کسی نے نہیں دیتی. اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکے. میں پکی والا جواب دے رہا ہوں, الزامی جواب, اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر. اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں. حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے. یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا علیہ امیہ نے کہ زنانیاں بہت کرتا سی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی صلح. ٹھیک ہو گیا. اب وہ صلح جن سرکمسٹانسز میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ وہ تے ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی, تو انہیں کیڑی حکومت چلانی سی, چنگا ہی ہویا معاویہ دے والے کر دیتی. حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا, تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا. اچھا ہی ہوا وہ معاویہ نے اس کو حکومت اس نے دے دی, ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے, حسین نے للکارا ہے. حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا, صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے, جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی. اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی سوائے ایک شرط کے کہ مال غنیمت میں سے خمس جو قرآن حکیم میں آیا سورۃ الانفال میں 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ آپ نے اہل بیت کو دینا ہے, وہ حضرت معاویہ دیتے تھے. جس کو کہتے ہیں معاویہ نے حسن دا وظیفہ لایا سی, حسین دا وظیفہ لایا سی, او معاویہ نے نہیں لایا, اللہ نے لایا ہے. اگر حضرت معاویہ نہ لاندے تو اپنا اسلام کس طرح بچانا ہے؟ وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس 5واں حصہ مال غنیمت میں سے, کیونکہ اہل بیت میں زکات تو نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ خام خواہ دیتے ہیں جی وظیفہ لگایا تھا, جس نے مطلب وہ تنخواہ دار تھے ان کے, وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اللہ کا بندے ہو تو ہڈی سے تو ہڈے بزرگاں دی کی اوقات ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے, اور آپ اہل بیت کو اس طریقے سے مطلب بدنام کرتے ہیں, شادی زیادہ شادیاں کر. تو وہ اصل میں آل امیہ نے گھڑا کہ حضرت حسن کا یہ کریکٹر, لیکن چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑتا ہے. پھر میرے ورگا بندہ کایا اور لنگوٹی پڑ لینا ہے, لنگوٹا ہے کہ تسی اقبال بھی چھڑ کے جاؤ میں تمہیں پھاڑ لاں گا, کیونکہ میری سنگنے کی حص کافی زیادہ ہے, ان کے ساتھ ہی رہوں نا. تو اصل میں ان سے لنگوٹی یہ چھوڑی گئی کہ انہوں نے کہا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے. تو حسین تو نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث 3748 میں نے پیش کیا ہے. حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے؟ اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو, یہ چکر ہی نہیں تھا. چونکہ حسین علیہ السلام نے آل امیہ کو للکارا ہوا تھا, کربلا ہوئی بھی تھی, ان کا ایکٹیو مزاج تھا, تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا. ٹھیک ہے نا, اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے. اور وہ آل امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں, اور مودودی صاحب نے تو پھر میں کہتا ہوں کمال ہی کر دی ہے خلافت و ملوکیت لکھ کے. تو یہ میں نے آپ کو اس مرض کی وجہ بھی بتا دی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جتنے جھوٹ بولیں گے نا میں ادھر وچو شیواں کٹاں گا کہ انہوں نے کیتا کیا ہے. اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا دل دادا تھا, اس لیے اس نے صلح کر لی, اور وہ لڑائی تے جھاڑا کو نہیں سی, تاں ہی انہیں صلح کر لی. تے
ورنہ اگر رشتہ داری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ترمذی ابو داؤد میں حدیث اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں. ہم نہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار. اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں 120 شادیاں کی ہیں, 1-2 دن رکھ کے پھر طلاق دے دیتے تھے, پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو. بالکل جھوٹ ہے. آپ کا کوئی قصور نہیں, آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں, یا مرافق تھے یا جاہل تھے, یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. باقی حضرت حسن علیہ السلام کو آل امیہ نے زہر دیا, آپ کو پتا ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. باقی یہ جو روایت انہوں نے بیان کی کثرت ازواج والی تاریخ دمشق سے, یا الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے, اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفا 230 ہجری 230 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں. لیکن یہ بے سند روایتیں ہیں, جھوٹی روایتیں ہیں. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے. اس قسم کی تو بہت ساری روایتیں ہیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت معاویہ کے کریکٹر کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں, جو تاریخی روایتیں, وہ تو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ تو کبھی نہیں کسی نے بیان کی ہیں.